جائے اور 40 دن کے 40 سال تک کوئی لگا دیا تو بھی انہیں نہیں بول سکتا میں جنتی ہوں، مگر قربان جاؤ آمنہ کے لال پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب مولا امام حسین پیدا ہوئے، مولا امام حسن پیدا ہوئے تو امام حسن کا نام حسین بعد میں رکھا گیا، امام حسن کا نام حسن بعد میں رکھا گیا، مولا حسین کا نام حسین بعد میں رکھا گیا۔ جب یہ پیدا ہوئے تو رب کی بارگاہ سے یہ خوشخبری حضرت نبی پاک کے گھر بھیجائی گئی کہ اے مصطفیٰ آپ کے گھر فاطمہ کے ذریعے آنے والا جو بچہ آیا ہے وہ صرف کوئی مولوی بن کر نہیں ہے، صرف عالم بن کر نہیں آیا، صرف متقی بن کر نہیں آیا، صرف نمازی یا قاضی بن کر یا صرف شہادت کی شان لے کر پیدا نہیں ہوا، بلکہ مصطفیٰ آپ کے رب نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا حسین ولی بن کر پیدا ہوئے، لیکن خدا کی بارگاہ سے جنتی ہونے کی شان خدا کی قسم یہ کسی کے مقدر میں نہیں ہے، یہ فاطمہ کے لال کا مقدر بن کر آئی ہے۔ اور صرف جنتی نہیں کہہ رہا ہے مولا، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پیارے مصطفیٰ حسین جنتی ہو کر آ رہے ہیں، حسن جنتی ہو کر آ رہے ہیں، بلکہ رب فرماتا ہے اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے دونوں بچوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنتی جوانوں کا سردار۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہاں تو ہماری جنت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا، مگر حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، مولا حسن وہ ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اب ذرا غور کریے گا پیارے بزرگوں اور دوستو، یہاں پر ایک نکتہ بڑا سمجھنے کے لائق ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی نیک کام کرا، اچھے کام کرا، خیر کے کام کرا، کسی پہ ظلم نہیں کرا، کسی پہ زیادتی نہیں کرا، تب آپ بول سکتے ہیں بیچارہ جنتی دکھ رہا۔ بے شک بے شک، ایک جگہ بھی اٹک گئی سوئی نہیں بول سکتے، نہیں، گٹکا کھا لیا تو آپ نہیں بول سکتے نہیں جنتی ہے، کیونکہ جنتی لوگ اتنے خطرناک کام نہیں کرتے۔ بیگم کو مارا، حالانکہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا، داڑھی بھی چھوڑا، گھٹے بھی ہے، کرتا بھی اوپر نیچے تک، پیجامہ اوپر تک ہے، مگر پھر بھی بیگم کو مارا تو جنتی۔ ٹینشن ہے، ہوتا نہیں ہوتا وہ تو اللہ کو معلوم، اپن کیسا بولے گا، وہ چاہے جس کو دے دے ان کی مرضی۔ مگر پیارے بزرگوں اور دوستوں، کسی کے بھی جنتی ہونے کا ڈکلیریشن اس کے اعمال پر ڈیپینڈ ہے۔ اعمال اگر اچھے ہوں گے تو جنتی ہو سکتا ہے، اگر عمل خراب ہو تو جنتی ہونے پر اختلاف ہے۔ اگر 40 آدمی متفق ہیں صاحب بڑے نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مگر 41واں آدمی یہ بول دے صاحب کو میں پرسوں دیکھا تھا ہلو ہاتھ ڈال کے خلے میں سے نکال رہے تھے، تو جنت کے لالے پڑ گئے، ٹینشن میں آ گئی جنت۔ مگر پیارے بزرگوں اور دوستو، آؤ ذرا اندازہ لگاؤ کہ ان کی جنتی ہونے کی شان کیا ہوگی، جن کا رب جن کو پیدا کر رہا ہے، ابھی وہ نماز نہیں پڑھے ہیں، ابھی وہ روزہ نہیں رکھے ہیں، ابھی وہ قرآن کی تلاوت نہیں کیے ہیں، ابھی وہ حج بیت اللہ نہیں کیے ہیں، ابھی وہ طواف کعبہ نہیں کیے ہیں، ابھی وہ دوستانہ تعلقات نہیں قائم کیے، ابھی نہ ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی نہ ان کی آل و اولاد ہوئی ہے، ان کے سامنے ابھی 55 سال کی زندگی رکھی ہوئی ہے، 55 سال کا کردار بعد میں ہے، مگر رب پہلے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، ہر ایک کو جنت عمل کی بنیاد پر دی جاتی ہے، مگر یہ آنے والا عمل کی بنیاد پر جنت نہیں، مولا سے جنت کا حقدار بن کر آ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عمل پر جنت غلاموں کو دی جاتی ہے اور آقاؤں کو جنت کا سردار بنا کر پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ شان کے مالک ہے امام حسن اور حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس شان کی مالک ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا غور کرو، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حسین غلطی پہ ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ،
اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، کروڑ کروڑ ہا مرتبہ اللہ کی لعنت ہو جو یہ کہتے ہیں کہ حسین نعوذ باللہ غلطی پر ہے. تو میں پوچھتا رہے دیوانے، غلطی کر کے ہاؤس کوٹا والا جنت میں نہیں جا سکتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. غلطی کر کے ہاؤس کوٹا والا جنت میں نہیں جا سکتا. اگر حسین غلطی پہ ہے تو پھر جنت کے سردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر ہونا اس بات کی دلیل ہے اب وہ پیدا ہوا ہے جس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، جس سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی ہے، جس سے کبھی لغزش نہیں ہو سکتی ہے، جو ہر حال میں حق پر رہے گا اور یہ جدھر رہے گا حق ان کے ساتھ رہے گا. اب آپ بتائیں میرے بھائی، کیا نعوذ باللہ اگر یہ بازو والوں کا عقیدہ لے لے کہ حضرت امام حسین غلطی پر ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ غلط لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں، جبکہ جنت پاک جگہ کا نام ہے جہاں غلط لوگ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اگر کسی کو بھیج بھی دے گا تو خدا کی قسم اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر یا پھر اس کو دوزخ میں جلا کر اس کو پاک و منزہ کر کے جنت میں بھیجے گا. ہر ایک کو ایسے جنت میں نہیں بھیجا جاتا. اسی لیے پیارے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان اس لیے کروایا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کون لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ پیدا ہونے والا عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان نہیں ہے، یہ پیدا ہونے والا کی شان کا مالک ہے. آؤ اب ان کی شان سمجھتے ہیں. ہر عالم کی شان ان کا بچہ بیان کرتا ہے، ہر مرشد کی شان ان کا مرید بیان کرتا ہے، ہر استاد کی عظمت ان کا شاگرد بیان کرتا ہے، ہر باپ کی عظمت ان کا بیٹا بیان کرتا ہے، ہر بڑے کی عظمت ان کا چھوٹا بیان کرتا ہے. مگر اے حسین تمہاری عظمت کے قربان جاؤ کہ تمہاری عظمت تمہارا بیٹا ہی نہیں، تمہارا مرید ہی نہیں، تمہارا خاندان والا ہی نہیں، بلکہ میرے حسین تمہاری عظمت کو تمہارا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، قرآن میں بیان کر رہا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک رب نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ وہ اہل بیت مصطفیٰ یعنی کہ نبی کے گھر والوں کو ہر میل اور کچیل سے پاک کر دے. ہر میل و کچیل سے پاک کر دے. نبی پاک علیہ السلام کا خاندان ہر میل و کچیل سے پاک ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے لوگوں حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا. علی جدھر ہوں گے حق ادھر ہوگا، اور جدھر علی نہیں ہوں گے ادھر حق نہیں ہوگا. اور پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لوگوں حق اور علی کبھی جدا نہیں ہو سکتے، الگ الگ نہیں ہو سکتے. اسی لیے پیارے بزرگوں اور دوستوں آئیے اب ایک لطیف نکتہ آپ کو سمجھاتا ہوں. چلتے ہیں میدان کربلا کو، عظمت حسین سمجھو. اللہ رب العزت نے کیسا نورانی ماحول بنایا ہے، سمجھنے کے لائق ہے. دیکھو پیارے بزرگوں اور دوستوں، اہل بیت پر جو ظلم ہوا، خدا کی قسم اس ظلم کو پوری کائنات کے ظلم پر بانٹ دیا جائے تو کائنات کا ظلم چھوٹا پڑ جائے گا، اہل بیت کا ظلم اس پر غالب آ جائے گا. اتنا ظلم ہوا ہے. دیکھیے جنگ اور جدال ہوتی ہے یہود و نصارہ کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ، لیکن میدان کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے، پیارے بزرگوں اور دوستوں یہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت امام حسین جب تشریف لے گئے پہلے ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے جب تشریف لے گئے تو کس کے بیچ میں گئے؟ یہودیوں کے بیچ میں نہیں گئے، عیسائیوں کے بیچ میں نہیں گئے، کفار و مشرکین کے یہاں نہیں گئے. حضرت امام حسین مسلمانوں کے بیچ میں گئے، نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کے پاس گئے. اب سوال پیدا ہوتا کیوں گئے؟
اس لیے گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کو حکومت کی خواہش تھی, سلطنت کی خواہش تھی. حضرت حسین علیہ السلام کو کرسی کی خواہش تھی, آرزو اور تمنا تھی بادشاہ اور امیر المومنین بننے کی. یاد رکھو مسلمانوں, حضرت امام حسین امیر المومنین کل بھی تھے, امیر المومنین آج بھی ہے, امیر المومنین قیامت تک رہیں گے. اور حسین علیہ السلام کو سرداری کی کیا خاک ضرورت پڑ گئی, جن کے رب نے انہیں جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے, جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے. ارے یہ دنیا کی سرداری تو عارضی ہے, انسان جب تک ہو تب تک سردار ہے, جب انتقال ہو جائے تو سرداری کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. مگر اللہ نے حسین کو وہاں کی سرداری دی ہے جہاں کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اللہ اللہ. حضرت امام حسین جنت کے سردار ہیں. اب لوگ کہتے ہیں بھئی اگر حکومت کی خواہش نہیں تھی تو سرکار امام حسین کربلا کی طرف گئے کیوں؟ آؤ دوستو, آج سنی مسلمان کو یہ اختلاف نہیں معلوم ہے, اس لیے بازو والا آتا ہے جو چاہے سنا دیتا ہے. ہمارا بھولا بھالا مسلمان سن لیتا ہے اور اسی کو یقین بھی کر لیتا ہے. اور بعض تو اتنے خطرناک بھولے ہیں, ادھر شربت پیتے ہیں, ادھر جا کے بولتے بالکل صحیح بولے صاحب آپ, اتنا ڈینجر ہے. تو یہ بھولے بھالے مسلمانوں کو سمجھانا ضروری ہے. آؤ دوستو, تاریخ آپ نے پڑھی نہیں ہے. آج ہمارا سنی مسلمان کتاب کھول کے نہیں پڑھتا, تاریخ سے واقف نہیں ہے, اسی لیے آج سنی مسلمان گمراہی کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو, حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ المنورہ میں تھے اور ادھر یزید عراق پر, ملک شام پر اپنا قبضہ جما چکا تھا. اس نے لوگوں کو لالچ دے کر, پیسہ دے کر 18,000 نوجوانوں کی فوج تیار کر لیا تھا. کتنے؟ 18,000 فوجی جمع کر لیا, جنگجوؤں کو جمع کیا, ان کو خریدا, کسی کو گھر بتا کر خریدا, کسی کو عورت بتا کر خریدا, کسی کو عہدہ دے کر خریدا, کسی کو منصب دے کر خریدا, کسی کو کچھ, کسی کو کچھ. جو جیسا بکتا تھا یزید ان کو ویسے خریدتا چلا گیا. اور ادھر اعلان کرنے لگا, یزید اپنے منحوس زبان سے یہ اعلان کرتا رہا, تاریخ اٹھا کر دیکھے. اب میں تاریخ اٹھا کر دیکھو بولے تو تم ان کی تاریخ دیکھو جو اس زمانے کو دیکھے ہیں, نہیں تم ان کی تاریخ دیکھو جو اس زمانے کو دیکھے ہیں. یہ آج کل کے نکلے ہوئے 60 سال کے لوگوں کی تاریخ مت دیکھو. اب آپ کو اگر میں بولوں کہ بھائی میسور کے بارے میں کیا ہے آپ ذرا بولو, تو اب میسور کی تاریخ وہی لکھے تو زیادہ بہتر ہے جس کا تعلق میسور سے, ٹیپو سلطان سے زمانے سے ہے. تو انہیں صحیح لکھ سکتا, ہمارے دادا یہ بولے, پردادا یہ بولے, چچا یہ بولے, پھپھا یہ بولے, ایسا ہوا تھا. اب تم بولیں گے میسور کی تاریخ تم سنو بابو جو 20 سال پہلے آیا, تو انہیں اب میسور کی تاریخ نہیں اپنی منمانی لکھ کے آپ کو گمراہ کر دے گا. ہو گیا تو ٹیپو سلطان کا نام ہی غائب کر دے گا, اتنی ڈینجر تاریخ لکھے گا. تو تاریخ بھی ان سے سننا چاہیے جو تاریخ کو جانتے بھی ہیں, جنہوں نے دیکھا بھی ہے, جن کے باپ داداؤں نے بیان کیا ہے. یہ آج کل کے ملاؤں کی تاریخ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, جو تاریخ کو بھی پلٹ کر پورا اس کا مردہ نکال چکے ہیں. آؤ پیارے بزرگوں اور دوستوں, تاریخ اٹھا کر دیکھو جو تابعیوں نے لکھی ہے, تاریخ وہ پڑھو جو تابعیوں نے لکھی ہے, تاریخ وہ پڑھو جو ہمارے اسلاف نے لکھی ہے, جو محدثین اور مفسرین کو لے کر مورخین نے بیان کیا ہے. اس تاریخ کو جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے عراق میں یزید نے اعلان کر چکا تھا, ملک شام اور عراق میں یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو کوئی ہمیں نہیں مانتا ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے, ہم اس کو قتل کر دیں گے, اور ہر ایک کو لازم ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے. تو اب ادھر کوفہ والے, عراق والے, شام والے, کربلا والے, نجف والے, بغداد والے مسلمان حضرت امام حسین کو لیٹر لکھنے لگے کہ آپ یہاں تشریف لائیے, کیونکہ یہاں یزید اپنا قبضہ جما چکا ہے, وہ ہم کو اپنا امیر المومنین کہلا رہا ہے اور ہم سے اپنا امیر المومنین کہلا رہا ہے, وہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے, ہم اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلا رہا ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے, وہ بے نمازی ہے, وہ داڑھی کاٹتا ہے, وہ بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, وہ عورتوں کے ساتھ زنا کو جائز سمجھتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ گندے کام کرتا ہے, وہ
دھوکہ دیتا ہے، وہ فریبی ہے، وہ حرام کام کو جائز سمجھ کر اور ہر برے کام کو نیک کام سمجھ کر کرتا ہے، ایسے ظالم کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کریں گے۔ لہذا امام حسین آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ صرف 1 مہینے میں سرکار امام حسین کو 1.5 لاکھ خطوط ملے تھے۔ کتنے؟ 1.5 لاکھ خطوط امام حسین کے سامنے رکھے ہوئے، صندوق بھر کر رکھے ہوئے۔ امام حسین جب ان خطوط کو دیکھے اور امام حسین نے فیصلہ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اب مجھے عراق جانا ہوگا، ملک شام کی طرف سفر کرنا ہوگا، ان 2 ممالک کی طرف میں سفر کروں گا تاکہ میرے نانا کی امت کے ایمان کا تحفظ ہو جائے۔ جب سرکار امام حسین عراق کی طرف سفر کے لیے نکلے تو امام حسین کے ساتھ کون تھے؟ امام حسین کے ساتھ کوئی جنگجو صحابی نہیں تھے، امام حسین کے ساتھ کوئی جنگ کرنے والے، جہاد کرنے والے مجاہدین نہیں تھے۔ امام حسین کے ساتھ 6 ماہ کا علی اصغر تھا، امام حسین کے ساتھ زوجہ حضرت شہر بانو تھی، امام حسین کے ساتھ پردہ نشین عزت مآب خاتون حضرت سیدہ زینب تھی، امام حسین کے ساتھ جوان بیٹا علی اصغر اور جوان بیٹا امام زین العابدین تھے، امام حسین کے ساتھ آپ کی سوتیلی ماں، آپ کا سوتیلے بھائی حضرت عباس علم بردار تھے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے، جب یہ قافلہ لے کر حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر تشریف لائے، مدینہ پاک سے اب ودا ہونے والے ہیں، نبی پاک کی زیارت کے لیے آئے تو حضرت امام حسین نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، نانا جان آج آپ کا بیٹا آپ سے جدا ہو رہا ہے، مگر امید ہے محشر میں نانا سے ضرور ملاقات ہو جائے۔ یہ جملہ کس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے؟ نانا جان اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے آپ کے رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے، یعنی کہ اب وہ وقت شہادت آ گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کرو، جو سلطنت کے لیے جا رہا ہو، جو حکومت کے لیے جا رہا ہو، کیا وہ یہ جملے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر حکومت کو جانے والا اگر حکومت کے لیے جا رہا ہو، کہیں گے کہ نانا جان رب سے کہہ کر میری مدد کروا دیجئے، مجھ پہ نظر کرم کیجئے تاکہ میں تخت شہنشاہت پر آسانی سے بیٹھ جاؤں اور یزید پر غالب آ جاؤں اور میں جو ہے وہاں کا شہنشاہ اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت امام حسین نے یہ جملے نہیں کہا، بلکہ امام حسین نے کہا، نانا جان محشر میں ملاقات ہوگی، آج آپ کا بیٹا حسین آپ سے جدا ہو رہا ہے، محشر میں ملاقات ہوگی۔ یہ جملے کہہ کر امام حسین کربلا کی طرف نکل پڑے، کس کے ساتھ؟ 6 ماہ کے علی اصغر کے ساتھ، جوان علی اکبر اور زین العابدین کے ساتھ، عزت مآب بیٹیاں حضرت سکینہ کے ساتھ، حضرت شہر بانو کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو اگر چورستے پر ہاؤس کوٹا سے آپ کا دوست فون کرے، پٹھے ان لوگوں میں کو گھیر لیا، ذرا تم آ جاؤ، تو آپ کیا کرتے؟ گھر میں سے بیٹے کو گود میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، لڑنے جانا ہے بیٹے چلو بول کے، بولو بھائی۔ نہیں بھائی، کوئی بھی آدمی لڑنے گیا تو بچوں کو لے جاتا نہیں۔ اگر آپ کو فون آیا، بھائی ذرا جلدی آ جاؤ، تو بیگم برقع پہنو، بیگم پریشان، کیا ہوا اچانک کھانا چولہے پہ؟ نہیں بیگم لڑنے جانا ہے، چلو تم بیٹھ جاؤ پیچھے گاڑی۔ کوئی آدمی لڑنے کے لیے بیگم کو لے جاتا ہے؟ تو امام حسین کا اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ جانا اس بات کی دلیل ہے جہاد کی نیت سے نہیں، نانا کی امت کو کلمہ پڑھانے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تاریخ کیا چیز ہے۔ مائکوں کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو کیمرے سامنے لگا کے حسین غلطی پہ تھے، ایسے منحوس جملے کہہ کر نوجوان نسل کے ایمان کو متزلزل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایسی خطرناک قوم ہے، جتنے اچھے ہیں انہیں اتنوں کو برا بنانا اس کی زندگی کا مقصد بنا کے پیدا ہوا تو ہے، اور جتنے برے ہیں اتنوں کو اچھا بنانا۔ میں بولا ویری گڈ، امام حسین اگر غلطی پہ تھے پھر تو حق پہ کون تھا؟ تو چلا کے بولا یزید رحمت اللہ علیہ حق پہ تھے۔ میں بولا اتنا خطرناک ہے تو آپ غور کر رہے ہیں؟ نبی کے نواسے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو نہتے بلا کر 3 دن تک جن کو بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا گیا،
جن کی عورتوں کی جو ہے سروں سے چادریں چھینی گئی، جن کے بچوں کے پیروں میں بیڑیاں پہنایا گیا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے حلقوں میں تیر مارا گیا، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ خلقی پردے۔ اور جو عورتوں کے ساتھ ننگا ناچ ناچتا ہے، جو عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرتا ہے، حرام کا کاروبار کرتا ہے، صحابی کے گھر میں پیدا ہو کر شراب پیتا ہے، ایسے ظالم کو لوگ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے انسان کی عقل کتنی گر چکی ہے اور انسان کتنی جو ہے ذلت و ضلالت کو چھو چکا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آئیے میں آپ کو اصل بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سارا واقعہ سنا کر، وہ یہ ہے کہ اب سرکار امام حسین کربلا میں تشریف لائے۔ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لیٹرز امام حسین کے پاس جب آئے تو امام حسین کو معلوم تھا کہ میں اب جاؤں گا تو سوائے جنگ و جدال کے شہادت کے کچھ اور ہونے والا نہیں ہے۔ پھر امام حسین گئے کیوں؟ تو حضرت امام حسین کو معلوم تھا اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہاں کی قوم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے گی اور یزید ان کو مجبور کرے گا۔ جب بیعت ہوگی تو بیعت کے بعد جب بروز محشر ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے یزید کو اپنا امیر المومنین کیوں بنایا، تو وہ رب کے بارگاہ میں یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ ہم نے حسین کو خط لکھا تھا، حسین ہماری مدد کو نہیں آئے، اس لیے ہم مجبور ہو کر اپنی جان بچانے یزید کو امیر المومنین تسلیم کر لیے۔ امام حسین نے کہا کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر رب کے دربار میں اتنا بڑا الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام حسین کوفہ والوں، عراق والوں، شام والوں، کربلا والوں کا ایمان بچانے کے لیے، نانا کے دین کو صحت و سلامتی عطا کرنے کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب امام حسین تشریف لائے تو اب جیسے ان کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا، کتنے دن لگے مدینے سے کوفہ پہنچنے کے لیے؟ روایات میں آتا ہے 17 دن تک پیدل چل کے یہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ 17 دن کا وقت لگا، بعض روایات میں 11 دن کا وقت لگا۔ پیدل چلتے پیروں میں چھالے آ گئے۔ اب وہ قافلہ کوفہ پہنچا۔ جیسے ہی کوفہ پہنچ کر سرکار امام زین العابدین نے وہ لیٹرز جو مشہور لیٹرز تھے، جو ان کے لیڈرز کے لیٹرز تھے، اس کو لے کر سرکار امام زین العابدین ان کے گھروں تک پہنچے۔ ایڈریس پر پہنچ کر ان کے گھروں پر دستک دی، دے کر کہا کہ مولا حسین تشریف لا چکے ہیں، آپ نے ان کو دعوت دی تھی لیٹرز کے ذریعے سے، وہ آ گئے، آپ بیعت کر لیں۔ پھر اس کے بعد امام زین العابدین ایک پتھر پر کھڑے ہو کر بانگ دہل اعلان کرنے لگے، لوگوں آؤ، مولا حسین آ گئے ہیں، جو بیعت کرنا چاہتے ہیں امام حسین کے دست اقدس پر بیعت کر لیں۔ لوگ نکل کے گھروں سے آئے، اڑوس پڑوس والے بھی آئے، محلے والے بھی آئے، کوفہ شہر والے بھی آئے، سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، حسین ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ پہلا دھوکہ تھا کوفہ کا۔ امام حسین نے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے آنے تک یزید نے یہ اعلان کر دیا کہ جو امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، جو امام حسین کے ساتھ معاملے داری کرے گا، ان کو اپنے گھر میں رکھے گا، کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، میں اس کو اور اس کے پورے خاندان والوں کو قتل کر دوں گا۔ لہذا حسین آپ کے پاس 70 اور 100 لوگ ہیں، وہاں یزید کے پاس ایک بہت بڑا لشکر، ایک بہت بڑا قافلہ، اور اس کے پاس سارے ہتھیار موجود ہیں۔ لہذا ہے حسین ہم اپنی اب جان کو جوخم میں نہیں ڈال سکتے، ہم اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے لوگ امام حسین کے پاس آنے کے بجائے پیچھے ہٹ گئے، گھروں میں گئے، دروازے بند، کھڑکیاں بند کر لیے۔ سرکار امام حسین کو پانی تک نہیں پلائے، کھانا تک نہیں پوچھے۔ مولا امام حسین کوفہ کے اس چوراہے سے نکلے، دوسری طرف گئے، تیسری طرف گئے، ہر جگہ یہی منظر، یہی ماحول، اور یہیں سے بڑھتے بڑھتے امام حسین کربلا تک پہنچے، یہی منظر، یہی ماحول۔ سرکار امام حسین جہاں رات ہوتی وہاں خیمہ لگاتے، کربلا میں رات ہوئی، کربلا میں خیمہ لگائے، اور امام حسین علیہ السلام جب خیمہ لگائے
تو وہ 7 محرم الحرام تھا. 8 محرم الحرام کو سرکار امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو گھیر لیا گیا یزیدی فوج نے. امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا کہ دیکھو میں جنگ و جدال نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں جنگ کروں گا میری تلوار سے اگر کسی کا قتل ہوگا تو وہ کسی اور کا نہیں، میرے نانا کی امت کا کلمہ پڑھنے والے کا قتل ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار سے کسی مسلمان کا خون بہے. اور کہا کہ اگر تمہاری تلوار چلے گی تو پھر ادھر خون بہے گا، اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، یہ خاندان نبوت کے پاک دامن لوگ ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے خون کا جرمانہ تم پر بھگتنا پڑے اور اللہ کے عذاب پہ تم شکار ہو جاؤ. ادھر خون بہے گا تو نانا کی امت کا، ادھر خون بہے گا تو نانا کی آل کا. اور میں یہ 2 چیزیں بھی پسند نہیں کرتا، لہذا میں صلح کرنا چاہتا ہوں، اور صلح کے لیے مجھے یزید سے بات کرنی ہے. جب یزید کو کہلا بھیجا کہ امام حسین صلح کرنا چاہتے ہیں تو یزید خوش ہو گیا. بھائی بات صلح پہ آ گئی، اب تو اپنی سیٹ پکی ہے. کیونکہ یزید کو معلوم تھا جب تک امام حسین ہے یزید کو کوئی امیر المومنین ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یزید صلح کے لیے تیار بھی ہوا، مگر یزید کے پاس ایک انتہائی ظالم شخص تھا جس کا نام ابن زیاد تھا. ابن زیاد نے کہا کہ یزید یہ کیا بیوقوفی کر رہے ہو کہ امام حسین سے صلح کرو گے؟ اگر تم صلح کر لو گے پھر وہ مدینے چلے جائیں گے، پھر لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے، تم کو کون پوچھے گا؟ ایسا کہے کہ پھر یزید کا دماغ خراب کیا. یزید پھر اپنی ضلالت و شرارت پر اتر گیا. تو ابن زیاد نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم جو ہے امام حسین کے قتل کی ہی بات کریں گے، دوسری کوئی بات نہیں. تو یزید نے کہا وہ کیا کہتے ہیں اتنا تو سن لے. جب امام حسین کے پاس وہ قافلہ آیا تو امام حسین نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی تھی. دیکھو میں واپس مدینہ چلا جاؤں گا، صلح کی بات رکھی، میں واپس مدینہ چلا جاؤں گا کیونکہ میں جنگ و جدال نہیں چاہتا. اگر تم کو یہ منظور نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں سے کسی اور ملک کی طرف چلا جاؤں گا، جو راستہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوگا، بس مجھے معلوم، میرے گھر والوں کو معلوم. میں اس جگہ جا کر اپنی بقیہ زندگی گزار لوں گا. میں تم سے کوئی جنگ و جدال نہیں چاہتا. اگر یہ بھی شرط تمہیں منظور نہیں ہے تو تیسری شرط یہ ہے کہ میں یہیں پر عراق میں، ملک عراق میں کسی ایک کونے میں رہ جاؤں گا. میں کبھی کسی سے میل ملاقات و تعلق نہیں رکھوں گا کیونکہ میں قتل و غارت گری کو پسند نہیں کرتا. لیکن اب ہوا کیا؟ ابن زیاد جا کے یہ 3 شرطیں بھی یزید کو سنایا. یزید یہ 3 شرطیں بھی قبول نہیں کیا. بالآخر یزید اور ابن زیاد کی گندی ذہنیت و شرارت نے امام حسین کے قتل کا وارنٹ جاری کر دیا. مگر جب یزید امام حسین جب ابن زیاد یزید کے پاس سے نکل رہا تھا قتل کا وارنٹ لے کر، تو اس نے ہاتھ جوڑ کر یزید سے کہا کہ امام حسین کے قافلے میں 5 لوگ ہیں. کتنے؟ 5 ایسے لوگ ہیں جو میرے بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، جو امام حسین کی محبت میں مدینے سے آ گئے ہیں، میرے بالکل قریبی رشتہ دار ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان 5 کو قتل نہ کیا جائے، امن و امان دیا جائے اور ان کو سلامتی کے ساتھ مدینے تک پہنچایا جائے. ابن زیاد کے ریکمنڈ پر یزید نے ان 5 کی سلامتی پر دستخط کر دیا اور ان کے لیے بھی فرمان جاری کر دیا کہ ان کو کوئی قتل نہیں کرے گا. ابن زیاد خوشی خوشی وہ 5 کا فرمان اور ان کے قتل کا فرمان لے کر، وہ 5 کے قتل، 5 کی سلامتی کا اور ان کے قتل کا فرمان لے کر حضرت امام حسین کے پاس دوبارہ آیا. اب وہ 5 کون ہے یہ سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، جو حضرت فاطمہ کے پردہ کر جانے کے بعد حضرت علی نے اور ایک شادی کی تھی، وہ زوجہ، ان کا نام ہے حضرت ام البنین رضی اللہ عنہا. کیا نام ہے؟ ام البنین. ام البنین یہ حضرت علی کی زوجہ ہیں، حضرت امام حسین کی سوتیلی ماں، جو اس وقت حضرت امام حسین کے ساتھ تھی.
حضرت ام البنین اور ان کے 4 بیٹے، 4 بیٹوں میں پہلے اور بڑے بیٹے کا نام ہے عباس علمبردار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کل کے دن کوئی آ کے گولی ڈالا تو آپ لائٹ لے کے بیٹنگ کر سکنا. عباس علمبردار اور حضرت ام البنین دونوں ماں بیٹے ہیں. حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس اور حضرت علی کی زوجہ ہیں حضرت ام البنین. امام حسین کی سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی ہیں یہ دونوں. ان کے اور 3 بھائی ہیں جو اس وقت موجود تھے. تو اب ہوا کیا؟ ابن زیاد ان کو بچانا کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے بچانا چاہتا ہے کیونکہ ابن زیاد ام البنین کے بھائی کا بیٹا ہے. آپ غور کیجئے گا، یہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ خیروں سے نہیں، یہ رشتہ داروں سے ہو رہا ہے. یہاں رشتہ دار کا دشمن ہے. یہاں اپنے اپنوں کا گلا کاٹنے لگے ہیں. یہاں اپنوں سے اپنی سلطنت چھینی جانے لگی ہے. ابن زیاد نے سوچ لیا اگر حسین کا قتل ہو جائے تو میں گورنر بن جاؤں گا، یزید امیر المومنین بن جائے گا، اس لیے مولا حسین کا قتل کر رہا ہے. ظالم ذرا غور کر کے دیکھو کہ کس کے دل میں تمنا کرسی کی ہے. ابن زیاد کے دل میں کرسی کی تمنا ہے، اور یزید کے دل میں کرسی کی تمنا ہے، شمر کے دل میں کرسی کی تمنا ہے. حسین کے پاس نہ کرسی کی چاہت ہے نہ حسین کے پاس جنگ و جدال کی آرزو ہے. حسین تو صلح کی بات کر رہے ہیں، یزید اور زیاد قتل کی بات کر رہے ہیں. اور اب 5 کو نہیں قتل کرنے کا فرمان لے کر آیا. اب اپنی پھوپھی کے خیمے میں گیا حضرت ام البنین سے. ابن زیاد منحوس کہنے لگا پھوپھی جان میں نے آپ کا اور آپ کے 4 بیٹوں کا امن کا پیغام لے کر آیا ہوں. اب آپ کے اپنے پاس فرمان ہے، یزید رکھ لیجئے، آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا، آپ صحت و سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس جائے. حضرت عباس علمبردار نے تلوار کھینچی، ابن زیاد کی گردن پر رکھی، رکھ کر پوچھا ظالم ذرا یہ تو بتا کہ تو ہمیں بچانا کیوں چاہتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اس لیے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ تو میرا پھوپھیرا بھائی ہے، میری پھوپھی کا بیٹا ہے. ارے کہا ظالم سن، تو اپنے پھوپھی کے بیٹے کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا تو پھر ابن زیاد اپنے باپ کے بیٹے حسین کو قتل ہوتا کیسے دیکھ سکتا؟ حضرت عباس علمبردار نے کہا ظالم اگر تو اپنے پھوپھی کے بیٹے کو پھوپھی کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا تو پھر عباس علمبردار اپنے بابا کے بیٹے حسین کو قتل ہوتا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عباس علمبردار اپنی جان قربان کرنے دے گا مگر کسی کی تیر و تلوار کو حسین کے قریب آنے نہیں دے گا. یہی کہتے ہوئے پہلے شہادت حضرت عباس کی ہوتی ہے پھر مولا حسین کی ہوتی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو یہ ہے میدان کربلا. اور میں پوچھتا ہوں اے اللہ آخر ابن زیاد بھی امام حسین کا رشتہ دار ہی ہے، امام حسین کا رشتہ دار، امام حسین کے بابا مولا علی کے سالے کا بیٹا ہے ابن زیاد، یعنی کہ حضرت امام حسین کا سوتیلا ممیرا بھائی ہے، سوتیلا ممیرا بھائی ہے ابن زیاد. ایک طرف ابن زیاد بھی بھائی ہے، ایک طرف عباس علمبردار بھی بھائی ہے. ایک جان لینے کو تلا ہے، ایک جان دینے کو تلا ہے، ایک قربان ہونے کو تلا ہے، ایک قربان کرنے کو تلا ہے. ہم نے پوچھا اے اللہ ایک ہی میدان میں یہ دونوں بھائیوں کو الگ الگ رنگ میں کیوں کھڑا کیا؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا میرے بندوں سنو، جو میرے حسین کے ساتھ قیامت تک غداری کرنا رہے گا اس کو محشر کے دن ابن زیاد کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جو میرے حسین کے ساتھ وفاداری کرے گا اس کو مولا عباس کے ساتھ اٹھاؤں گا.
نماز، روزہ، زکات، حج، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا مقام کوئی نہیں لے سکتا. لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کو بتانا پڑے گا کس کے گروپ میں ہو. کیونکہ نماز تو ابن زیاد بھی پڑھتا تھا، نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا، نماز تو شمر بھی پڑھتا تھا. نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز پڑھنے کے بعد اچھے گروہ میں آنا کمال کی بات ہے. سبحان اللہ. نماز کے ساتھ آپ کا گروپ کون سا ہے، کون سی پارٹی کے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ کون سی پارٹی کے ہو. پارٹی چننا ضروری ہے نہیں؟ پارٹی چننا ضروری ہے میرے بھائی. جب تک پارٹی نہیں چنو گے اس وقت تک آپ کو خود کو پتا نہیں چلے گا آپ ہیں کون. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، یہ تو کرنے ہی پیدا ہوئے ہو. اس کے علاوہ اور کیا کرو گے؟ سلما دیکھو گے، آوارہ گردی کرو گے، قتل و غارت گری کرو گے، زنا کرو گے، چوری کرو گے، کیا کرو گے؟ مسلمانوں یہ کرنے تھوڑی پیدا ہوئے ہو. مسلمان اس لیے پیدا ہوا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. مگر اب اللہ کی عبادت کرنے والے دو گروپ ہیں. ایک گروپ کا نام یزیدی گروپ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے دوسرے گروپ کا نام حسینی گروپ ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے کہا، سنو مسلمانوں، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے کہا الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر اس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حسین تک پہنچا وہ مجھ تک پہنچا، اور جو مجھ تک پہنچا وہ میرے رب تک پہنچا. سبحان اللہ. حضور نے بتا دیا نماز پڑھنے کے بعد بھی تمہیں اس گروپ میں آنا پڑے گا جس گروپ کے ساتھ تمہارا نبی کھڑا ہوا ہے. اور حضور نے بتلا دیا حضور کس گروپ کے ساتھ ہے. یزیدیوں کے ساتھ نہیں ہے، حضور شمر کے ساتھ نہیں ہے. حضور کلمہ پڑھنے والا اگرچہ کہ تھا ابن زیاد مگر حضور اس کے ساتھ نہیں ہے. حضور فرماتے میں میرے بیٹے حسین کے ساتھ ہوں، میں علی کے ساتھ ہوں، میں فاطمہ کے ساتھ ہوں، میں حسن کے ساتھ ہوں. اب جس کسی کو مجھ تک آنا ہے میری اہل بیت کا دامن تھام لے، اور جو مجھ تک آ گیا ان کے ذریعے سے میں اسے اپنے رب سے ملا دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب سے ملا دیتا ہوں. آج کل لوگوں کو نماز پہ گھمنڈ ہے، روزے پہ گھمنڈ ہے، غرور اور تکبر ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں حق اور ایمان سے بتاؤ، ایک بیٹا نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حاجی ہے، اپنی ماں کو گالی دے سکتا؟ اللہ اکبر. زور سے بولو. مطلب نماز پڑھ کے بھی اتنا چھوٹا کام کرا تو کیا بری بات ہے جی نماز پڑھ رہا نا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بیٹے نماز اپنی جگہ مسلم ہے، نماز نماز ہے، نماز کو بیچ میں مت لا. ماں ماں ہے. نماز پڑھ کے ماں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. ایک صاحب روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، محلے کی بچیوں کے غریب بچوں کی شادی بھی کراتے ہیں، اور کوئی نوکری پر نہیں ہے تو اس کو ماہانہ 5,000 روپے وظیفہ بھی دیتے ہیں، مگر گھر میں آئے تو بیگم کو بیلٹ لے کے مارتے ہیں. چلے گا؟ ہاں ایمانداری سے بولو. بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں ہمارے بارے میں مولانا کو کیسا معلوم ہے. پیارے بزرگ اور دوستو ایمانداری سے بولو، بیگم کو مارنا جائز ہے؟ نماز پڑھ کے کوئی بیگم کو مار سکتا ہے؟ نماز پڑھ کے کوئی اپنے سسرے کو بلیک میل کر سکتا ہے؟ نماز اپنی جگہ ہے، بیگم اپنی جگہ ہے. نماز نماز ہے میرے بھائی. نماز پڑھ کے آپ بیگم پہ ظلم نہیں کر سکتے. اسی طرح مسلمانوں تم نمازی نماز نماز ہے، مگر نماز پڑھنے کے بعد تم حسین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. تم کعبے کا طواف ضرور کرو، مگر کعبے کا طواف کرنے کے لیے تمہیں احرام بھی پہننا ہوگا اور اپنے دل کو غلام حسین بھی بنانا ہوگا. سبحان اللہ. کعبے کا طواف کرنے کے لیے تمہیں ساتھ سفر بھی ساتھ میں رکھنا پڑے گا، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں نبی کے خاندان والوں کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ چاہنا بھی ہوگا. سبحان اللہ. تب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوگا. نماز 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 کا لڈو ایسا بنا دیا جہاں دیکھا ہوا پیش کر دے رہا، لو بھائی کھاؤ. نماز کے نام پر الو بنا دیا پوری قوم کو، ایمان پورا نکال کے پھینک دیے. کئی لوگ میرے کو بولتے بھائی میرے کو بھی شرم آتی، کتنا خطرناک آدمی مل گیا آج.
بولے مولانا آپ جب دیکھو جب عقیدے پہ بات کرتے رہتے, نماز پہ بولتے ہی نہیں. حولہ ہے کیا بولیں گے نماز کے بارے میں؟ نکو پڑھو بولو, نہیں پڑھو بولو. دیکھو معلوم ہے نماز پڑھنا ہے, جی ہاں معلوم ہے, تو پھر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر مسلمان کو معلوم ہے نماز دن میں 5 مرتبہ ہے, سب کو معلوم ہے فجر میں 4 رکعت ہے, ظہر میں 12 ہے, عصر میں 8 ہے, مغرب میں 7 ہے, عشاء میں 17 ہے. ٹینشن کی کیا بات ہے؟ بولا اس بات کو جاتا ہے جس بات پر اختلاف ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ بات ہے میرے بھائی, آپ کے ہاؤس کوٹا میں روڈا نہیں ہے, عزت کر رہا ہوں. آپ کے ایم ایل اے صاحب, نہیں میں مثال دے رہا ہوں, نہیں ہے بلکہ تم کو ٹینشن نہیں, میں جو دیکھا وہ بول رہا ہوں, کتنے گڑوں میں سے آیا وہ میرے کو معلوم ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں مثال دے رہا ہوں, آپ کے ہاؤس کوٹا میں روڈ نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے. ایم ایل اے صاحب جا کر اسمبلی میں بیٹھ کے روڈ کے بارے میں, لائٹ کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے بی جے پی کی تعریف کر کے آئے, تو آپ بولیں گے سینٹیمنٹ مینٹلی ریٹائرڈ ہو گیا بے وقوف, یا کھانے کو کھانا نہیں ہے, رہنے کو لوگوں کو گھر نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ٹینشن میں موت قریب کھڑی ہے, تو جا کے کمل کے پھول کی تعریف کر کے آئے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ علماء کا حصہ بھی ایسی ہے, قوم کے بیچ میں گئے تو نماز کے بارے میں بول کے کیا کریں گے جب کہ سب کو معلوم ہی ہے. جس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات پر تقریر کیا کرے میرے بھائی؟ تقریر تو اس موضوع پر ہوتی ہے جہاں اختلاف چل رہا ہے. اب اختلاف یہ چل رہا, شربت پینا قرآن میں ہے کیا؟ سبحان اللہ, صحیح بول رہا ہوں غلط؟ یہ بات پر اختلاف ہے. ہر گھر میں یہ گفتگو ہو رہی ہے, ہر بہنوں یہ اپنے سالے کو ستا رہا, تو فاتحہ دیتا میں تیرے گھر کو نہیں آتا بول رہا. ہر گھر میں یہ ٹینشن چل رہا, فاتحہ گئی گجراتے, فاتحہ گئی گجراتے, شربت پیش گئی گجرات. قرآن میں کیا شربت پینا, حدیث میں کیا شربت پینا, پوچھے بیگم پریشان, یہ کہاں کا ظلم میرے گلے پہ پڑ گیا اللہ. ایمانداری سے بتاؤ دوستو, جب شربت کے اوپر قرآن حدیث پوچھتے ہیں, اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ میرے بھائی, شربت پیتے وقت قرآن حدیث پوچھنے والے کبھی کوکا کولا پی کے قرآن حدیث پوچھے؟ نہیں پوچھے, ذرا زور سے بولو, نہیں پوچھے. پھر قرآن حدیث کوکا کولا پیتے وقت یاد کہیں کو نہیں آئی؟ آدمی بنا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جو شربت میں دودھ کا بنا کے پی رہا ہوں وہی دودھ کی تو چائے بنا کے پیا, کافی بنا کے پیا, پھر وہ وقت میں تجھے جب چائے پی رہا تھا, کافی پی رہا تھا, وہی دودھ کے ساتھ تجھے اب قرآن حدیث کہیں کو یاد نہیں آئی. شربت میں پلایا, آپ پلائے تو لوگ آپ پوچھ رہے صحابہ پلائے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں ارے دیوانے تجھے کچھ صحابہ یاد آئے شربت پلانے پر؟ پھر تو دوستوں کو روزانہ ہوٹل میں لے جا کے چائے پلا رہا, بریانیاں کھلا رہا, ایک سے الگ جوساں پلا رہا, روزانہ 2,000 روپے کا بل بن رہا. جب تو چائے پلایا, جوس پلایا, اس وقت تے کو صحابہ کہیں کو یاد نہیں آئے. جب پوچھنا تھا صحابہ جوس پلائے تھے کیا؟ صحابہ کے زمانے میں پیپسی, میرینڈا, مازا کھایا نہیں تھا. پھر تو پی رہا نہ رے بھائی, نہیں ہمارے چاچا کی فیکٹری کا ہے, ہم بجائے ہمارے چاچا حضرت اسرائیل سے بنا کے بھیجے ہمارے واسطے, ہمارے پھوپا حضرت امریکہ سے بجٹ لگا اس کے پیچھے, اس لیے ہم لوگ اس کو پیتے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسئلوں کو سمجھو. چھوٹی چھوٹی جاہلانہ باتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں سے, عقلوں سے اہل بیت کے مقام کو نکالا جا رہا ہے, گھٹایا جا رہا ہے. یہ بات کی کوئی اوقات نہیں ہے, چلر بنے کے بات آئے. قرآن میں ہے کیا, حدیث میں کیا, شربت پینا میں آئے گا, یہاں کے چلر باتیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک بالکل ایسی عوام, ایک ایسی انوسنٹ عوام جس کو قرآن نہیں معلوم, حدیث نہیں معلوم, جو بیچارہ پوری زندگی میں کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا, اس کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھے, وہ بیچارہ پریشان, ارے باپ رے باپ, شربت بنانا قرآن میں نہیں ہے تو بھائی. یاد رکھو مسلمانوں,
शरबत बनाना, रोट बनाना, खाना बनाकर खाना खिलाना, इमाम हुसैन की मोहब्बत में ये जो काम होते हैं, याद रखो मुसलमानों, ये काम हम फर्ज, वाजिब, सुन्नत, नफिल, मुबाह, मुस्तहब समझकर नहीं करते। ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करबला वाले प्यासे हुसैन से मोहब्बत हो गई है। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत में किया जाता है, उनकी प्यास को याद दिलाया जाता है कि ये वही शरबत है जो जालिम कौम हुसैन को पेश नहीं कर सकी। आज हुसैन के चाहने वाले, हुसैन की मोहब्बत करने वालों को ये शरबत पेश कर रहे हैं। ये मोहब्बत का सबूत है मेरे भाई। किसी को खाना खिलाना या किसी को पानी पिलाना, शरबत पिलाना, इसके लिए कुरान की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास आपका मेहमान बन के आया, आप आलीशान खाना पका के मुझे सुबह से खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं? इसलिए कि मौलाना साहब हमारे मेहमान हैं, मेहमान आता है तो मेहमान को खिलाया जाए। मैं दस्तरखान पे बैठ के अगर आपको पूछा ये दम का चिकन खिलाना कुरान में है क्या, आप बोलेंगे मौलाना बड़े खतरनाक आदमी है भाई। 6 घंटे की मेहनत पे पानी फेर दिए, बेचारी बेगम चूल्हे के सामने आग में जलते जलते पकाई, मौलाना पूरा मुर्दा ही निकाल दिया। आप जो खिला रहे इतनी तकलीफों के बाद, ये आपकी मोहब्बत है। क्या है जरा बोले? मोहब्बत है मेरे भाई। मोहब्बत को आप जो है जालिमाना रुख मत दो, ये अकीदत है। अब फिर चलते हैं करबला के मैदान में मुसलमानों। हजरत अब्बास अलमबरदार ने तलवार खींची, अपने जियाद के गर्दन पर रखी, कहा कि जालिम सुन, तू अपने फूफी साथ भाई को, फूफी को बचाना चाहता है ताकि हम कत्ल से बच जाएं, और अब्बास अलमबरदार अपने भाई को बचाना चाहता है ताकि मेरा भाई हुसैन सलामत रह जाए। क्योंकि अब्बास अलमबरदार सब कुछ तो तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है, अपनी जवानी लुटा सकता है, अपने भाइयों के जिस्मों पर घोड़ों का दौड़ता हुआ बर्दाश्त कर सकता है। अब्बास अलमबरदार के बाजू कट जाए मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर खुदा की कसम हुसैन को तकलीफ हो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी ने उस मैदान करबला में हजरत अब्बास अलमबरदार से पूछा कि अब्बास तुम हुसैन का साथ देना क्यों चाहते हो? तो हजरत अब्बास ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने आमिना के लाल को सुना है। ए अल्लाह! हजरत अब्बास अलमबरदार कहते हैं, मैंने आमिना के लाल का ये फरमान किसी की जुबान से सुना है कि ए अल्लाह तू उनसे मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। ए अल्लाह तू उनको अपना दुश्मन बना जो मेरे हुसैन को अपना दुश्मन बनाता है। हजरत अब्बास अलमबरदार कहते हैं, मैं हुसैन का मोहब्बत करने वाला बनना चाहता हूं, दुश्मन बनना नहीं चाहता, क्योंकि नबी की दुआ हुसैन के मोहब्बत करने वालों के साथ। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाए हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु अन्हु, जब आपकी शहादत वाक़ हुई, आपका जसद अक़दस जिस्म मुबारक जमीन पर पड़ा हुआ था, देखने वाली आंखों ने देखा इमाम हुसैन की मोहब्बत में अब्बास अलमबरदार अपने जिस्म पर 40 से ज्यादा तीर खाए हुए थे। 40 से ज्यादा तीर हजरत अब्बास अलमबरदार के जिस्म पर आर पार हो चुकी थी, और आपके दोनों बाजुओं को काट दिया गया था, दोनों हाथ आपके तन से जुदा हो गए थे। मेरे प्यारे भाई, ये कुर्बानी इमाम हुसैन की मोहब्बत में हुई है, आले नबी औलाद अली की मोहब्बत में हुई है। आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो हुसैन से मोहब्बत करता है उनका सिला क्या होता है। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ से निकले, सहाबा इकराम की झुरमुट में है, आका अलैहिस्सलाम किसी काम से, किसी गर्ज से तशरीफ ले जा रहे हैं। दौराने सफर आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि बच्चों का एक काफिला मदीने में खेल रहा है, बच्चों का एक झुरमुट है मदीने में खेल रहा है, बिल्कुल करीब घर के बच्चे। उन बच्चों के बीच में हुजूर उनको सलाम करते हुए तशरीफ ले गए। जाकर एक बच्चे को हुजूर ने उस बच्चों के बीच में से उठा लिया, हुजूर उसको अपने गोद में लिए और उस बच्चे को प्यार करने लगे, जबकि उस बच्चे के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, बिल्कुल छोटा बच्चा था।
حضور اس بچے کو پیار کرنے لگے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اس کو اپنے سینے سے لگانے لگے، اس کو تھپکنے لگے۔ صحابہ اکرام حضور کا یہ نورانی منظر دیکھ کر وہ بچے کی خدمت میں قربان ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ کتنا خدمت والا ہے جسے آمنہ کا لال چوم رہا ہے، جو اللہ کے حبیب کے گود میں آ گیا ہے، جسے مدینے والا سردار اپنے سینے سے لگا رہا ہے، لا مکاں کا مکی جس کو اپنے ہونٹوں سے چوم رہا ہے۔ صحابہ اکرام اس بچے کی خدمت پہ ناز کرنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اب پر میرے ماں باپ قربان، حضور ذرا بتلا دے تو صحیح اس بچے پر اتنی شفقت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ اللہ، یا رسول اللہ ذرا بتا دے اس بچے پر اتنی شفقت کیوں ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابیوں سنو، یہ وہ بچہ ہے جس کو میں نے اپنے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، صحابیوں یہ وہ بچہ ہے جس کو میں نے اپنے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو حسین کا ساتھی ہو، محبت کرنے والا ہو، اس پر حضور کی یہ شفقت ہے۔ اور اصل میں حضور بتلانا یہ چاہتے تھے میدان محشر ہوگا، جیسے آج یہ بچوں کا جھرمٹ ہے، تب میری امت کا جھرمٹ ہوگا، اور اس جھرمٹ میں جیسے میں حسین کے چاہنے والے کو ڈھونڈ کے نکال رہا ہوں، اس جھرمٹ میں جیسے نکال رہا ہوں، اس جھرمٹ میں بھی ویسے ہی چن کے نکال لوں گا۔ حسین سے محبت کرو دوستو۔ ہمارے دادا پیر حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر کے دروازے پر محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین پنجے تنے پاک کے یہ 5 نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اور ایک نام اضافہ کر لیں اللہ رب العزت کا، اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ جو نام، یہ پنجے تنے پاک کے نام جس گھر پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سرکار محدث دکن رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ناموں کی یہ برکت ہے کہ اس گھر میں بلا اور بیماری داخل نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ حدیث 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 کہہ کے آج مسلمان کو ہولا بنایا جا رہا ہے۔ ارے آؤ ظالموں، حدیث تم نے کیا پڑھی ہے؟ حدیث تو ہم پڑھاتے ہیں۔ حدیث کی دنیا کھول کر دیکھیں تو ایک روایت آپ کو ایسی بھی ملتی ہے جس حدیث پاک کی سند کو آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا مولا علی سے، علی نے اس حدیث کو بیان کیا امام حسین سے، امام حسین نے اس حدیث کو بیان کیا زین العابدین سے، زین العابدین نے بیان کیا حضرت امام باقر سے، امام باقر نے بیان کیا امام جعفر الصادق سے، اور امام جعفر الصادق بیان کرتے ہیں اب جو یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں ان سے، یہ جو ان سے انہوں ان سے انہوں بیان کرے، یہ جو حدیث ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث کی سند، روایت۔ یہ راوی ہیں، حضرت امام جعفر الصادق اس حدیث کے راوی ہیں، ان کو یہ حدیث ملی امام باقر سے، امام باقر کو یہ حدیث ملی مولا زین العابدین سے، زین العابدین کو حدیث ملی حضرت امام حسین سے، امام حسین کو حدیث ملی مولا علی سے، مولا علی کو حدیث ملی آمنہ کے لال سے۔ فرماتے ہیں یہ جو سند میں یہ جو نام آئے ہیں، یہ جو نام آئے ہیں، حضور کا نام، مولا علی کا نام، امام حسین کا نام، امام زین العابدین کا نام، فرماتے ہیں اگر یہ ناموں کو بار بار پڑھا جائے اور پڑھ کر اگر کسی مجنوں پر پھونک دیا جائے، کسی مجنوں دیوانے پاگل پر پھونک دیا جائے، تو یہ ناموں کی برکت سے اس کا دیوانہ پن ختم ہو جائے، اس کا مجنوں پن ختم ہو جائے گا۔ ایسی شان کے مالک کا نام اہل بیت اطہار ہے، آل نبی اولاد علی ہے۔ ہم سمجھے نہیں میرے بھائی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگوں سے سن لیے، مولا سے سن، مولوی سے سن لیے، ملا سے سن لیے، یقین کر لیے۔ نہیں مسلمانوں، خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جن کے رب نے جنہیں چاہ کے پیدا کیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جب میدان کربلا واقع ہوا تو امام حسین تشریف لائے کوفہ والوں کے لیٹر پا کر، کوفہ والوں کو شر سے، فتنے سے، انتشار سے بچانے کے لیے، لیکن جب کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، غداری کی،
बगावत की इमाम हुसैन के साथ, उनको पानी तक नहीं दिया। 2.5 दिन तक इमाम हुसैन रोजा रहे, बगैर कुछ खाए के, बगैर कुछ पिए के। 8 मुहर्रमुल हराम की सहरी को इमाम हुसैन जब उठे तो ना आपके पास पानी का एक खतरा था, ना खजूर की एक गुठली थी। बगैर कुछ खाए पिए के 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम तक सहरियां भी होती रही, इफ्तार भी होता रहा। सिर्फ दुआ पढ़ते तो सहरी हो जाती, दुआ पढ़ते तो इफ्तार हो जाता। मेरे प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, अब सरकार इमाम हुसैन 10 मुहर्रमुल हराम को रोजे की हालत में मैदान करबला में उतरे और आपने जब जामे शहादत नोश फरमाई। मकसद बता रहा हूं, करबला क्यों वाक़ हुआ। सारे मुकद्दस पाक हस्तियां जामे शहादत नोश कर चुकी। अब इंतहा में बारी रही हजरत इमाम हुसैन की। सरकार इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, जमीन पर नमाज का सजदा करने लगे तो शिमर मनहूस आपकी पीठ पर बैठकर आपकी गर्दन पे तलवार चला रहा था। शिमर ने चलाया। सरकार इमाम हुसैन का जब खून का पहला खतरा जमीन पर गिरने लगा, सूफिया इकराम आरिफाने खुदा बयान करते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने उस खून के पहले खतरे को अपने दस्ते अख्तस में संभाला और इमाम हुसैन से रब ने सवाल किया कि हुसैन, इस कुर्बानी के बदले में, इस खून के बदले में आपको क्या चाहिए। इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा कि मेरे घर बार को, मेरे बीवी बच्चों को बड़ा मुकाम दे दो, इज्जत दे दो, शान दे दो, मुझे वो इज्जत दो, वो मकाम दो, वो मर्तबा दो, वो दौलत दो, वो रुतबा दो, वो शौकत दो, वो कुर्सी दो, वो मसनत दो, वो हुकूमत दो, वो सल्तनत दो। इमाम हुसैन ने यह सवाल नहीं किया। सूफिया इकराम फरमाते हैं इमाम हुसैन का पहला खतरा खून मुबारक का जब गिरा, रब ने दस्ते अक़दस में संभाला और रब ने पूछा कि हुसैन क्या चाहिए, तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया, ए अल्लाह, हुसैन और हुसैन के बच्चों की कुर्बानी के बदले में अगर तू हुसैन को कुछ देना ही चाहता है तो मौला बस इतना दे दे कि क़यामत की सुबह तक नाना के दीन को जिंदगी दे दे। ए अल्लाह, इस्लाम को जिंदगी दे दे। हुसैन को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, नाना के दीन को जिंदगी चाहिए। ए अल्लाह, ये मेरे नाना का लाया हुआ दीन कभी नहीं मिटना चाहिए। आज आप बताओ मुसलमानों, इस दुआ का असर हुसैन ने जो रब से मांगा, इसका असर कैसे हुआ। देखो, आज 14वीं सदी है, पूरी दुनिया के टीवी चैनल रोजाना अरबों 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 रुपया लगा रहे हैं मुसलमान को बदनाम करने के लिए। कर रहे नहीं कर रहे? जहां देखो वहां दहशतगर्द, 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 टेररिज्म, टेररिज्म। अब तो इतना टेररिज्म को इन लोग परवान चढ़ा दिए, इस्लाम का है पता ही नहीं चल रहा। मुसलमान बोलते ही टेररिज्म, लफ्ज़ इस्लाम आया टेररिज्म, लफ्ज़ मुसलमान आया टेररिस्ट, दहशतगर्द। इतना खतरनाक बना दिए, मुल्क शाम उजाड़ दिए, कश्मीर पूरी उजाड़ दिए, चीचनिया पूरा बर्बाद हो गया, फलस्तीन पूरा बर्बाद हो गया, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाया जा रहा है। और जो अच्छा मुसलमान है वो अखलाकी तौर पर इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतना गिर गया, ना माँ बाप का अदब है, ना बीवी बच्चों का ख्याल है, ना मुसलमानों के पास दौलत है, ना मुसलमानों के पास इल्म है, ना मुसलमानों के पास आला मनसब है, ना आला ओहदे है, ना कोई चीफ मिनिस्टर बनने को राजी है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर हम बन सकते हैं। हम बिल्कुल एकदम निचली सतह में हमको लाके खड़ा किया गया। मगर फिर भी पलट कर देखते हैं, अमेरिका में कलमा पढ़ा, ईसाई लोग कलमा पढ़ रहे हैं, यहूदी लोग कलमा पढ़ रहे हैं, मजूसी कलमा पढ़ रहे हैं, मुशरिक कलमा पढ़ रहे हैं, पादरी कलमा पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े पॉप कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर कलमा पढ़ रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर कलमा पढ़ रहे हैं। एक एक वक्त में एक एक गाँव कलमा पढ़ता जा रहा है। हमने पूछा, ए अल्लाह, ना मुसलमान का ये किरदार है कि किसी को कलमा पढ़ा सके, ना जालिम हमारा तारुफ सही करा रहा है कि इस्लाम अमन का मजहब है, लिहाजा कलमा पढ़
کے مسلمان ہو جاؤ. اے اللہ مسلمان کو تو ٹیررسٹ بتایا جا رہا ہے, اسلام کو ٹیررزم کا مرکز بتایا جا رہا ہے. پھر یہ کلمہ پڑھنے والے کس کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا, یہ کسی کو دیکھ کر نہیں, حسین کی دعا کی قبولیت کو پا کر کلمہ پڑھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. آج جو اسلام پھیل رہا ہے خدا کی قسم یہ حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے. آج جو تم اور میں مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ سب اس امام حسین کا صدقہ ہے میرے بھائی, کیونکہ یزید